السلام علیکم ویورز. آج میرے ساتھ ہمارے مہمان طلحہ، اور یہ رومینیا میں کافی دیر سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. انفارمیشن لیں گے کہ رومینیا لائف سٹائل کے بارے میں. جی طلحہ بھائی، کب سے رومینیا میں آپ؟ السلام علیکم. السلام. میں بھائی تقریباً 1.5 سال ہو گیا رومینیا میں. میں ادھر جاب کرتا ہوں ایز اے فوڈ ڈلیوری. اور رومینیا میں کس سٹی میں رہتے ہیں آپ؟ میں اس کا کیپٹل ہے رومینیا کا بوکاریسٹ، وہاں پہ رہتا ہوں. اور اس کے بھی بوکاریسٹ کے بھی مڈ میں ہے اولڈ ٹاؤن، اولڈ سینٹر جسے کہتے ہیں، جہاں پہ تقریباً آلموسٹ ہر ویکینڈ پہ آل اوور دی ورلڈ، دبئی، امریکہ، فرام ایوری ویئر، یورپ کے دوسری کنٹریز میں سے بھی لوگ آتے ہیں ویکینڈ پہ. تو میں وہاں بھی رہتا ہوں اس کے مڈ میں، اولڈ ٹاؤن میں. زبردست. اور اگر ایک بندہ پاکستان سے آ رہا ہے، جی، وزٹ کے لیے آ رہا ہے، یا وہ فیملی کے ساتھ آ رہا ہے، جی، کسی بھی سلسلے میں آ رہا ہے رومینیا میں، تو اس کے لیے افورڈیبل اکوموڈیشن جو ہے، جی، پروسیس آف ڈھونڈنے کا سب یہ پھر فیس بک پہ ہوتی ہے مارکیٹ پلیسز. آپ نے سب سے پہلے بجٹ تو آپ کا اپنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے اپنی پاکٹ کی طرف، دیکھنا ہے آپ کا بجٹ کیا ہے. تو پریفر تو یہی کروں گا کہ کوئی بھی آئے اس کا بوکاریسٹ کیا سیکٹر 6 میں دیکھ لیں، یعنی کہ سیکٹر 1 میں نہیں دیکھیں. اس کا جو سب سے آلموسٹ ایکسپینسو سیکٹر ہے نا، وہ ہے سیکٹر 1. ایوریج پرائس 30 یورو سے لے کے پر نائٹ آلموسٹ 150-170 یورو تک، لیکن وہ بہت ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے 150-170 والا. اور اگر آپ نے ایوریج ناٹ ٹو مچ اور نہ ہی لو اتنا، 40-45 لے. 45 یورو سر، 45. سوری 45 یورو یہ. اور ایک بندہ پاکستان سے رومینیا آنا چاہتا ہے کام پہ، اس کو انفارمیٹیو نالج جو ہے نا وہ کہاں سے مل سکتا ہے رومینیا کے بارے میں؟ وہ دیکھے یوٹیوب پہ سرچ کرے سب سے پہلے. آپ نے دیکھا ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے میں ڈلیوری کا کام کرتا ہوں، اس کے بارے میں اے سے زیڈ تک تقریباً لوگوں نے سارا کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے، اور کافی حد تک سچ بھی ہے، جھوٹ بھی بولا ہے لوگوں نے. کافی دیکھی ہے میں نے ویڈیوز. پچھلے دنوں میں کوئی ادھر آیا ہوا تھا، وہ بلاگر تھا، اس نے کیا ہے، ایک میرا دوست ہے، اس کا میرا جاننے والا، اس کا انٹرویو کیا ہے. اس نے کچھ جھوٹ بولا ہے، کچھ سچ بتایا. آپ کو پتہ ہے اس میں کمیشن بھی ہوتا ہے، ایوری تھنگ ہے. اس نے وہ صرف ایپ میں ارننگ شو کروائی ہے اپنی گلوو کی، تو اس نے ایکسپلین کر دیا، واہ یار یہاں پہ لوگ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں. تو اسی طرح ہماری ویڈیو جیسے کہ کسی تک جاتی ہے، پہنچے گی، وہ دیکھے گا، فیل ہو جاتا ہے بندے کو اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے. یہاں پہ آنا ہے سب سے بیٹر اپرچونٹی ہے. ویزا بھی بندے پہ اپنے بھی ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرویو وغیرہ دینا ایمبیسی میں انگلش میں ہوتا ہے سارا کچھ. آپ کی کمپنی کی ریپوٹیشن ہائی ہو، اچھی ہو، بنی ہو، کہ آپ کے ریجیکشن چانسز کم ہوں، کیونکہ اس میں لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ورک پرمٹ نکلتا ہے، ایوری تھنگ ہے، انٹرویو آتا ہے، وہ آپ کی لک پہ ہے. ٹائم لگتا ہے اس پہ. کمپنی کا کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. ہاں، کمپنی کی ریجیکشن اور وہ ویزا لگنے اسٹیمپ ہونے کی، اس میں میٹر کرتا ہے. آپ کی کمپنی اچھی ہے، اس کی بیس اچھی بنی ہوئی ہے، ایوری تھنگ. اس کے بندے آگے نہیں بھاگتے، جیسے کہ بندے آگے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو ڈلیوری کا کام سب سے بیسٹ ہے. اس میں بھی پھر 2 طرح کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. کچھ بندے ہیں سیلری پہ، اور کچھ بندے کام کرتے ہیں کمیشن پہ. سیلری والے بھی لوگ جس طرح کے پاکستان میں حالات چل رہے ہیں نا، سب سے بہتر ہے پہلے لوگ وہاں سے نکلیں، ڈلیوری کے کام میں آئیں. اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے ویزا ہوتے ہیں، ویلڈنگ کا، جس طرح کا کسی کے پاس وہ ہنر ہے، اس طرح کا ویزا ویل کر کے بندہ آ جاتا ہے ادھر آ کے. سب سے اچھا اور بہترین کام یہ ہے، آئیں، کمپنی آپ کی ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، آپ کو لینے آئی ہے، ریسیو کرنے آئی ہے ایئرپورٹ سے. اس کے بعد آپ کو کام اگر پسند آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کا دل لگ گیا تو ٹھیک ہے. نہیں لگا بائی چانس، تو آپ کیا نام لیتے ہیں، NOC لیں اپنی کمپنی سے. اس کو NOC لے کے پھر ورک پرمٹ وغیرہ. ابھی تو شینجن میں آ گیا رومینیا، کافی رولز ریگولیشن چینج ہو رہے ہیں. تو ڈلیوری کے کام میں کسی بھی طرح اس کا پرمٹ نکلوائیں. اگر پرمٹ والا سین ختم ہوتا ہے، کسی کمپنی کے ساتھ مل کے کانٹریکٹ کریں. تو ڈلیوری کا کام سب سے بیٹر ہے، اور ماشاءاللہ اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ وہ اس کو پریفر نہیں کرتا ڈلیوری کو، تو اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں رومینیا میں؟ اس کے لیے وہ ریسٹورنٹ پہ جاب کر لے. ریسٹورنٹ پہ بھی اچھا ہے. وہ پھر آ جاتے ہیں نا. دیکھیں جیسا کہ ابھی فار ایگزامپل میں آیا ہوں رومینیا میں نیا، تو میں کرتا ہوں ریسٹورنٹ کی جاب. اس میں مجھے سیکھنے میں، جہاں پہ بھی جانا ہے، اپنا
ٹائم دینا ہے, کچھ اپنا ادھر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, آہستہ آہستہ آپ 2-3 ماہ میں بیٹر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے بندہ. ہر بندہ ڈلیوری کا کام کو بھی نہیں لائک کرتا کہ یعنی کہ یہ روڈ پہ رہنا ہر وقت ڈینجرس ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے, ریسٹورنٹ کا کام ہے. اچھا چلو اب کام کو چھوڑتے ہیں, بتائیں رومینیا کا کون سا ویدر سب سے اچھا لگتا ہے؟ رومینیا میں سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں گا, مجھے ونٹر میں بہت مزہ آیا ہے. پچھلے سال تقریباً آلموسٹ دسمبر میں سنو فال ہوئی تھی, اور میں نے اس ٹائم میں سائیکل پہ ڈلیوری کرتا تھا. میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان دنوں میں, اور میں نے انجوائے کیا ہے. اپنا یہ ہے کہ جیکٹس وغیرہ, شوز وغیرہ, اکوپمنٹس اپنے سارے سب کمپلیٹ کیے ہوئے تھے کہ سردی سے بھی بچنا ہے. لیکن میں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا ونٹر میں. تو آلموسٹ اگست سپتمبر کا جو منتھ ہے اور اس کے بعد اپریل کا, یہ بہت اچھے گزرتے ہیں ویدر کے لحاظ سے. اگر کوئی ٹورسٹ رومینیا آنا چاہتا ہے تو اس کو کس موسم میں آنا چاہیے؟ اس کو آنا چاہیے اپریل میں, اپریل مئی کے مڈ میں آ جائے. اپریل میں بارش نہیں ہوتی؟ بارش کا کوئی ادھر کنفرم نہیں ہے, کوئی سین نہیں ہے. ابھی جیسا کہ سنو فال کافی لڑکے ویٹ کر رہے ہیں, جو نئے آئے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یار بھائی برف کب پڑے گی. ہم نے بولا یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے, موسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس چیز کا کسی کو بھی علم نہیں. ہاں ٹیکنالوجی ہے, اپنی ججمنٹ انسان کرتے ہیں, لیکن اس کا کسی بندے کو علم نہیں ہے. ویدر کا اپریل میں ہوتی ہیں بارشیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک ویک مسلسل بھی ہوتی ہیں, نہیں ہونی تو 15-20 دن بھی نہیں ہونی بارش. اس طرح کا سین ہے. بینگ پاکستانی, یس, رومینین کلچر میں ایڈجسٹ ہوئے, جی, کتنا ٹائم لگا؟ ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی تھا, کیونکہ ہم الحمدللہ مسلم ہیں. تو ادھر 90% نان مسلم پیپل ہیں, کرسچن ہیں. تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹیز آئی ہیں تھوڑی سی. نئے آئے تھے, کوئی اتنا گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا, اسپیشلی کھانے کے لحاظ سے. کہ کھانے کا کافی لوگوں سے سنا ہوا تھا ہم نے کہ یار ادھر حرام ہے حلال کا ڈفرینس ہے, یہ دیکھنا, ادھر خیال رکھنا. کچھ لوگ نہیں کرتے, کسی کو سمجھ نہیں لگتی. تو وہ ہوئی تھی جا کے گروسری وغیرہ کا. سم ٹائم آپ کو بھی کال کی ہے, بھائی یہ چیز ہے اس کمپنی کی, آپ نے بتایا فلاں جگہ پہ جاؤ, اسٹور پہ جاؤ, وہاں سے حلال ملے گی, اس طرح کا. ان چیزوں میں آئی تھی ڈیفیکلٹیز. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو آپ کے مذہب کو, ریلیجن کو لے کے کبھی کسی نے, کوئی 1.5 سال ہو گیا ہمیں, کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی کسی طرح کی. بہت اچھے لوگ ہیں رومینیا کے, کافی اپریشیٹ. سم ٹائم ہوتے ہیں ہم جا رہے ہیں, کوئی پرابلم ہے ہمیں, وہ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ بھی ہیں, ایون وہ رک کے پوچھیں گے کیا پرابلم ہے, آپ کو گائیڈ کریں گے پراپر. یہاں پہ دوسرے ملکوں کی بنسبت 90% آلموسٹ 80 کر لو % پیپل انگلش بھی بول لیتے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل ان کی ایتھیکل ویلیوز جو ہے نا وہ ویسٹرن یورپ کی نسبت کافی ہائی ہیں, اگر بولا جائے تو. جی, کیا ایک نارمل پاکستانی مذہبی بندہ جی, جو پاکستان میں نماز وغیرہ پڑھتا ہو, بہت سے لوگوں کا جو ہے نا وہ یہ رویہ کہ بھائی ویسٹرن یورپ میں جائیں گے یا ویسے یورپ میں جائیں گے تو بندہ یورپ کا ہو کے رہ جاتا ہے, اسلام کو بھول جاتا ہے, گھر والوں کو بھول جاتا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بات بالکل جھوٹ ہے. یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. الحمدللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, جب گھر پہ بھی ٹائم لگے گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. جمعہ تو الحمدللہ مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ. گھر پہ یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں. کافی سارے میری اپنی کمپنی کے جو لڑکے ہیں, میری کمپنی کے چھوڑ کے کافی سارے میرا جس طرح کام ہے, لوگوں سے ملنا گلنا ہے, سب الحمدللہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں. اور جمعے والے دن ہم زیادہ ارن کرتے ہیں, کیونکہ ویکینڈ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس دن ہمارے لیے بہت زیادہ یعنی کہ کام کا پریشر ہوتا ہے, یعنی کہ بہت اچھی ارننگ ہوتی ہے. سب سے ہائی ارننگ ہماری جمعے والے دن جاتی ہے, اور سب لوگ کام چھوڑ کے ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں. سب سے بڑی بات جمعہ تو وہ پڑھنے آتے ہیں, اس کے علاوہ میرے کام والے لوگوں میں ہمارے وہ والد صاحب کی عمر کے بھی لوگ ہیں یہاں پہ جو کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بائک کے اندر, سیٹ کے اندر اسپیس ہوتی ہے نا تھوڑی, جائے نماز رکھا ہوتا ہے, پراپر وضو کرتے ہیں. سردی ہے, گرمی ہے, کچھ بھی ہے, میں نے کافی سارے لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا, اور ان سے ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے. ہم موٹیویٹ ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے کہ یار وہ ماشاءاللہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. جتنی کام کے دوران آئیں گی وہ کام کے دوران پڑھیں گے. روزے بھی رکھتے ہیں. یہ بات بالکل جھوٹ ہے. کوئی بھی آپ کو, یہ انسان کے اپنے اندر کی بات ہوتی ہے. اگر وہ پکا مسلمان مومن ہے, وہاں پہ نمازیں پڑھتا ہے, تو کبھی بھی یہاں پہ آ کے نمازیں چھوڑے گا نہیں. وہ نمازیں ادا کرتا رہے گا, پرہیزگار رہے گا, برے کاموں کی طرف نہیں جائے گا.
زندگی کی پروٹیکشن ہے جی ایک انڈیویجول کی، وہ پاکستان میں زیادہ ہے یا رومینیا میں زیادہ ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی سین، کس طرح کی صورتحال ہے، رومینیا میں زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ ایک مسلمان نیشن ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مذہب کی تعلیمات جو ہیں کبھی بھی اس کا لیکچر نہیں دیتی کہ آپ جو نا کسی کو قتل کریں، کسی کے ساتھ ناجائز مار پیٹ کریں، کوئی اس طرح کا کام کریں۔ پھر ہم لوگ اس میں کیوں فیل ہوتے ہیں اور ایک یورپین کنٹری جو کہ نان مسلم ہے وہ اس میں پاس ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات ان لوگوں میں انسانیت ہے۔ انسانیت کیسے آتی ہے؟ مذہب سے آتی ہے، تعلیم سے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ اس میں مذہب بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ مذہب ہے، 50% لوگوں نے جو ہے نا وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے والدین کی جو تربیت ہوتی ہے نا، ہر والدین چاہتا ہے میری اولاد اچھی نیک نکلے۔ مثال کے طور پہ ایک والدین کے 2 بیٹے ہیں، ایک 5 وقت کا نمازی ہے اور ایک ہر 5 وقت کا کہہ رہا ہوں سوری، ہر طرح کا ویل ہے، اس میں شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، ہر طرح کا جرم کرتا ہے۔ اس میں انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کا ماحول بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک گھر میں ایک والدین کے 2 بچے ہیں، ایک 5 وقت کا نمازی ہے، انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پاکستان میں تو بالکل ہی خاندان کو چھوڑے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جی میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، میں ایز اے سوسائٹی بات کر رہا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر فار ایگزامپل ایک رومینین سوسائٹی ہے، جی ایک پاکستانی سوسائٹی ہے، جی آپ دونوں میں سے کس میں رہنا پسند کریں گے؟ میں رومینیا سوسائٹی میں، کیوں؟ وجہ؟ یہاں پہ رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، رائٹس تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، وہاں پہ ملتے نہیں، قانون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، امیر بندہ ہے اس کی جیب میں سب کچھ۔ یہاں پہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، سب کچھ ایک برابر ہے۔ ہمارے ملک میں اتنی بندے کی ویلیو نہیں ہے جتنی میں نے دیکھا یہاں پہ جانور کی ویلیو ہے۔ اس کی کوئی اگزامپل دیں۔ ایک لیڈی کو میں نے سائیکل پہ جاتے ہوئے ہٹ کیا ہے، مسٹیک بھی میری تھی، تو اس نے میری طرف دیکھا ہے، تھوڑا سا نا گور ہے، تو میں نے اس کو یہاں کی زبان میں جیسے اسکوزے کہتے ہیں، اس نے کہا اٹس اوکے، ناٹ اے پرابلم۔ تو ایک دفعہ ایک ڈوگ تھا، ایک آدمی جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں، تو وہ ڈوگ، آپ کو پتہ کچھ دفعہ ہمیں فٹ پاتھ کے اوپر بھی سائیکل چلانی پڑتی ہے، تو ڈوگ کے صرف میں پاس سے گزرا تھا تو ڈوگ ڈرا ہے تھوڑا سا اور سائڈ پہ ہوا ہے اور اس بندے نے چلانا شروع کر دیا۔ یعنی کہ جہاں پہ جانور کی اتنی ویلیو ہے تو انسان تو پھر انسان ہے۔ اور یہاں تک یہ لوگ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں، یورپ پورے میں کرتے ہوں گے، ابھی تم یہاں پہ ہمارے پاس یہاں کا ایکسپیرینس ہے، ڈوگ کو لے کے نکلتے ہیں، اس نے واش روم کرنا ہے اگر روڈ کے اوپر، ان کے پاس وہ بیگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اس کو سیر صبح اور شام میں 2 ٹائم لے کے نکلتے ہیں، بیگ میں اس کا جو بھی واش روم وغیرہ انہوں نے کلین کرنا ہے ادھر ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں جانور چھوڑ کے انسان لوگوں کے دروازوں میں گلیوں میں کر جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے بندہ دیکھتا رہتا ہے کیمروں میں، یہ کون تھا، فلان تھا، کون تھا۔ ادھر بہت زیادہ بہت پسند آیا مجھے۔ اور اس میں کتنی سچائی ہے کہ یورپ بڑا صاف ہے؟ اس میں ابھی دیکھیں جیسا کہ ہم تو رہ رہے ہیں، بوکارسٹ کیپٹل ہے اس کا، اور یہ تو بہت زیادہ صاف ستھرا ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے صفائی اور گندگی دونوں چیزیں، لیکن ہم مڈ میں ہیں، بوکارسٹ کیپٹل ہے، صفائی ستھرائی بالکل بہت اچھا کلین ہے۔ صبح دیکھتے ہیں ہم سم ٹائم جب اٹھتے ہیں، گرمیوں میں اٹھتے تھے ٹائم سے نماز وغیرہ کے لیے، 5 بجے ان کی لیڈیز جو بھی سٹاف ہوتا ہے ان کا صفائی سٹارٹ کی ہے۔ رات والی ٹیم الگ ہے، 10 بجے 11 بجے آلموسٹ وہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پتے وغیرہ، ایون ڈیٹ پتے تک، جو پتجھڑ کا موسم، خزاں کا موسم آیا تھا اس میں اس کی بھی انہوں نے ڈسٹنگ وغیرہ کر کے روڈز وغیرہ کلین کرنے ہوتے ہیں بالکل، تو صفائی کے لحاظ سے بہترین ہے۔ باقی پھر جیسا کہ پاکستان میں کوئی ٹاؤن وغیرہ بنتا ہے، یہاں پہ بھی اسی طرح ہے، پیچھے چلے جائیں، جگہ کھلی آباد پڑی ہے، وہاں پہ کوئی بلڈنگ وغیرہ کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، اس کی وجہ سے پیچھے جا کے تھوڑا سا جو بیکورڈ ایریاز ہیں اس کے، بوکارسٹ کے بھی، الفوز وغیرہ ہیں جیسے اس کی، وہاں پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کچرا مچرا، گندگی تھوڑی سی کنسٹرکشن کی وجہ سے۔ اور اگر آپ بوکارسٹ میں بیٹھے ہو مین مڈ میں تو یہاں پہ تو سوال ہی نہیں بنتا گندگی کا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایکسپیرینس ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ میں نے اتنی زیادہ یوز تو نہیں کی ہے، ویسے تھوڑا بہت ٹھیک ہے، چیپسٹ بھی ہے، پرائس اتنی زیادہ نہیں ہے،
جیسا کہ بس وغیرہ کر لیں، ٹرام ہیں، اس کے پاسز وغیرہ، پاسز بن جاتے ہیں. پاسز بہت سستے ہیں. میری بات ہوئی ہے دوسرے دوستوں کی جو دوسرے کنٹریز میں ہیں، وہاں پہ تو بہت زیادہ پرائسز ہیں. اور ہمارا یہاں پہ آلموسٹ یورو میں اگر آپ کر لیں تو 10 to 15 یورو کے اندر اندر نا آپ کا ایک منتھ کا پاس بن جاتا ہے، بس پاس. اس میں آپ ٹرام وغیرہ بھی آئی تھنک یوز کر اتنا زیادہ نہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہو. اور اگر ایٹ دی اسپورٹ آپ نے ٹکٹ لینی ہے 50 سینٹس کی ٹکٹ آ جاتی ہے. یہاں کی پولیس اور پاکستان کی پولیس زمین آسمان کا فرق ہے یہاں کی پولیس میں اور پاکستان. وہ اس طرح کے یہاں پہ آپ نے کال کرنی ہے اگر پولیس کو آپ کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کو کسی طرح کی بھی ہیلپ کی ضرورت پڑی ہے، انسٹنٹلی آپ کے پاس پولیس آئے گی. اور یہ نہیں بتانا پڑے گا میں فلاں جگہ پہ فلاں پہ کھڑا ہوں فلاں پہ. ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خود یہ ہم نے کال کرنی ہے، ہیڈ کوارٹر میں جاتی ہے، وہاں سے ٹریس ہو کے بندہ سیدھا پولیس آئے گی آپ کے پاس، انسٹنٹلی آ جائے گی میکسیمم 5 منٹس میں. اور اگر وہ سچویشن پوچھیں گے آپ کو پرابلم کیا آئی ہے نا، اس حساب سے ٹیم بھی پھر آئے گی، اس حساب سے یہاں پہ جندر ماری ہے جیسا کہ وہ بڑے کاموں کے لیے وہ پولیس، تو لوکل پولیس آئے گی پہلے. وہ پھر آپ جس طرح اپنا ایکسپلین کرو گے مجھے یہ پرابلم ہے، اس حساب سے پولیس آئے گی، پولیس صحیح گائیڈ کرے گی آپ کو. کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ فارنر ہو آپ رومینین ہو، ایک جیسا ٹریٹ کریں گے. تو ان کو سب کچھ ایکسپلین کریں گے. اگر ہماری پرابلم بڑی ہے وہ پھر سارا کچھ ہمیں بھی گائیڈ کریں گے کہ ہمیں فارنر ہیں، یہاں کے لاز وغیرہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے کچھ نا، تو وہ سارا کچھ گائیڈ کرتے ہیں. پولیس اچھی ہے یہاں کی. رشوت چلتی ہے اس کا بھی ایک سین ہوا تھا. رشوت میرا اپنا ہی ایک کولیگ ہے، اس کے ساتھ ایک سین ہوا تھا. پتہ ہے آپ کو ادھر رولز ریگولیشن ہے وہ فالو کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ رومینین ہے چاہے فارنر کوئی بھی ہے، وہ امیر ہے غریب ہے، ایکول ایوری تھنگ نا. فار ایگزامپل اگر میرے پاس گاڑی ہے 500,000 یوروز کی تو میں تو لاشا توڑ سکتا ہوں. آپ کے پاس 500,000 یورو کی ہے نا، میرے پاس 1500 یورو کی بھی ہے. تو اس میں یہ ڈفرینس نہیں ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے رائٹ سیم ہے. پولیس نے آپ کو بھی روکنا ہے، آپ کے پاس فراری ہے، مرسیڈیز ہے، رولز رائس ہے، کوئی بھی ایوری تھنگ، کوئی بھی کار ہے، یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ آپ کو روکے گی، آپ کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی، آپ کا جس طرح کا آپ نے کوئی رول بریک کیا ہوگا اس کے حساب سے آپ کو فائن وغیرہ، آپ کا لائسنس بھی ایونٹ کے کینسل ہو سکتا ہے. تو وہی میں بات بتانے لگا تھا رشوت کی، کہ میرا دوست ہے ایک، تو اس نے ایک نا ریڈ سگنل کراس کر دیا، توڑ دیا، سگنل توڑا ہے. پولیس کی کار لگی ہوئی سائڈ پہ، اس کو پتہ نہیں لگا، پولیس نے لگا لیا اس کے پیچھے کار اپنی، اس کو روکا، وہ رکا ہے. وہ بھی تھریٹ ہو گیا اس ٹائم فل کہ میرا لائسنس کیا، کیونکہ اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ، اس کو پتہ ہے کہ ریڈ سگنل توڑنے پہ کیا ہوتا ہے. اس نے ان کو بتایا کہ میں تو بڑا غریب ہوں، یہ ہے فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹپیکل پاکستانی سٹوری. اس نے اپنا والیٹ نکالا ہے پاکٹ میں سے اور دکھانے کے لیے کھولا ہے صرف کہ سر میرے پاس تو صرف یہی پیسے ہیں، یہ دیکھ لو میرے پاس 100 روپے ہے. اس نے دکھانے کے لیے کھولا، اندر نوٹ بھی نکالا تھا اس نے باہر. اس نے اسی طرح پکڑا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ. یہی سین ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ابھی تک سنا. تو اسی کا ابھی تک سنا ہے. تو یہ بات جھوٹ بھی نہیں ہے، 100% بالکل ٹھیک بات ہے. یہ رومینیا میں فارینرز کیسے ٹریٹ کیے جاتے ہیں پبلکلی؟ فارنرز کے ساتھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا یہاں کے، وہ تو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ ان پڑھ بھی ٹھیک ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صرف ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، جس طرح پاکستان میں جاہل لوگ ہوتے ہیں کچھ، اسی طرح یہاں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جن کے صرف ذہنوں پہ یہی بہت سوال ہے رومینیا رومینیا رومینیا. وہ کچھ لوگوں سے ایسا بھی سنا ہے، الفاظ مجھے بھی بولے ہیں کافی سارے لڑکوں کو، یہاں پہ کیوں آئے ہمارے ملک میں، یہاں سے نکلو. تو ہوتا ہے اس طرح کا، وہ اگنور کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جہاں پہ 90% لوگ اچھے ہیں، آپ کو اچھا ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے فارنر. اس کی ریسزم کی وجہ ان کا ڈرنک ہونا تو نہیں؟ موسٹلی جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ڈرنک نہیں ہوتے ہیں. کہہ سکتے ہیں آپ ڈرنک ہی ہوتے ہیں آلموسٹ. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی، ڈرنک ہوتے ہیں. اور وہ بیکورڈ ایریاز میں چلے جائیں، یعنی کہ نہ ان کا کوئی گھر ہے، رہن سہن کا کوئی بھی اچھا طریقہ کار نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے. گورنمنٹ جن کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ایوری ٹائم وہ ڈرنک، کسی بھی قسم کی ڈرگز جو بھی لیتے ہیں وہی لوگ آتے ہیں ان میں. وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. نارملی ایک ڈیسنٹ بندہ کبھی بھی نہیں کی. ایون کہ ریسٹورینٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ
کچھ ریسٹورینٹ پہ فارنر بھی ہیں, کچھ رومینین لوگ بھی ہیں, بہت اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمیں. بارش ہو رہی ہے, وہ کہیں کہ اندر بیٹھو, گرمیاں جیسا کہ آتی ہیں, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 2 یورو کی پانی کی بوٹل ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو انہیں لا کے دینی ہے. ایک دوست کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا تھا گرمیوں میں, گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا نا نڈال ہو گیا تھا, اس کو انہوں نے ٹاول گیلا کر کے ٹھنڈے پانی سے وہ دی ہے. لیڈیز آ کے اس کے سر پہ رب کر رہی ہیں ٹاول کو, اس کو پانی وغیرہ دیا, اس کا ٹمپریچر جب ایڈجسٹ ہوا ہے وہ نارمل ہوا ہے, پھر انہوں نے کہا اب چلے جاؤ. اور یہ بھی گائیڈ کیا ہے کہ جاؤ گھر جاؤ ریسٹ کرو, پیسہ تو ساری زندگی انسان نے کمانا ہے. تو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. کوئی 2 ڈفرینسز پاکستان میں رہتے ہوئے اور رومینیا میں رہتے ہوئے جو فیل کیے ہیں, بگیسٹ ڈفرینسز؟ بات ہی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. سب سے بڑی بات کرتا ہوں, وہاں پہ انسان کو اپنی یعنی کہ ویلیو ہی نہیں ہے ہماری یہاں. وہاں پہ پاکستان میں ہمارا اپنا ملک ہے, جمے پلے بڑے, سارا کچھ وہاں پہ. آپ کے پاس سپورٹ بھی ہے, ایوری تھنگ, کچھ بھی ہے, نہیں بھی ہے, مڈل کلاس ہو, غریب ہو, امیر ہو, وہاں پہ انسان کی ویلیو ہی نہیں ہے, پیسے کی ویلیو ہے. اور رومینیا میں انسان کی ویلیو ہے, پیسے کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہے. اور دوسرا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں قانون امیر بندے کی جیب میں ہے. کافی سارے ڈائلاگ بھی لوگ بولتے ہیں قانون تو ہماری دائیں جیب پاکٹ میں ہے. یہاں پہ لاس ہر پرسن کے لیے ایکول ہے. کبھی بھی آپ یہ نہیں ذہن میں رکھنا یہاں پہ وہ فلاں ہوگا, امیر بندہ ہوگا, رومینین ہوگا, ہمارے لیے پرابلمز آئیں گی. اگر آپ رائٹ پہ ہو, آپ کی کوئی مسٹیک نہیں ہے, آپ بلا جھجک جاؤ پولیس اسٹیشن جاؤ, اپنی کمپلین جو بھی ان کو بتانا ہے سب کچھ بتاؤ, اس میں کوئی جھجک. پاکستان میں تو جاتے ہوئے بندہ شرماتا ہے کہ پرچہ ہم نے دینے جانا ہے, ہو ہمارے پہ نہ جائے, اگلی پارٹی اسٹرانگ ہے. تو یہاں پہ اس طرح کا بالکل سین بھی نہیں ہے. کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم پیش آ رہی ہے تو آپ جاؤ پولیس اسٹیشن جاؤ. ایون کہ پولیس اسٹیشن نہیں بھی جا رہے, رستے میں گزرتے کہیں بھی پولیس کی کار آئی ہے, لڑکے ہیں ینگ ہیں, انہوں نے بوڑھے نہیں رکھے ہوئے. پاکستان میں تو اتنے بوڑھے, اتنی عمر کے لڑکے ہیں. تو یہاں پہ ینگ لڑکے ہیں, ان سے پوچھو ہمیں یہ پرابلم ہے, ہم کس طرح کس پولیس اسٹیشن میں, ہمارے سیکٹر کو کون سا تھانہ لگتا ہے. ایون کہ ایکسیڈنٹ کے رولز وغیرہ کچھ اور ہیں, ایوری تھنگ. کسی بھی پولیس والے سے راستے میں بھی پوچھ لو, وہ آپ کو پراپر وہ گائیڈ بھی کرے گا. تو آپ جاؤ پھر اس پولیس اسٹیشن میں جاؤ, وہاں پہ جا کے اپنا سارا جو بھی پرابلم ایکسپلین کرو, اس کا وہ سلیوشن نکالیں گے. اور اس میں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا رومینین آئے گا یہ وہ, اس کو بھی آپ کو بھی وہ بٹھا کے سارا آپ کی پرابلم جو بھی آپ کا 2 بندوں کے درمیان میں بائی چانس کوئی بنے پرابلم, دونوں کا سنیں گے. تو پھر وہ آپ کی بات اور میری بات ایک دوسرے کے آمنے سامنے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, پوچھیں گے سارا کچھ. اگر ایکسیڈنٹ میں کیا ہے آپ نے تو اس میں آپ کا اسی ٹائم ایٹ دی اسپاٹ وہ ڈرگس والا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, تو پائپ وغیرہ ہوتا ہے, ایک منہ میں لگاتے ہیں. وہ انہوں نے منہ نہیں سونگھنا. پاکستان میں کیا کریں گے, منہ سنگھا, ٹھیک ہے. تو ادھر وہ سین نہیں ہے, ادھر وہ ان کے پاس ایک مشین ہے, اس نے اسی ٹائم آپ کی رپورٹ نکال دینی ہے. میرا ٹیسٹ کریں گے, آپ کو دکھائیں گے ایٹ دی اسپاٹ, آپ کا ٹیسٹ کریں گے, مجھے دکھائیں گے. اگر ہم نے کیا ہوا ڈرنک کوئی ڈرگس لی ہوئی ہیں, اس میں پرسنٹیج آ جائے گی, وہ ہمارے پھر کیس کے اندر پرابلم بنائے گا ہمارے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو بہت سیٹسفائیڈ ہوں یہاں پہ آ کے نا. پولیس, لوگ, عام لوگ, ایوری تھنگ ایکول ہے. جب انسان بڑے چھوٹے امیر غریب کا فرق نہیں نہ رہتا, اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. دین ہمارا یہ سب چیزیں سکھا رہا ہے, اور ہمارے لوگوں میں عمل نہیں ہے. وہ سارا کچھ ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو مل رہا ہے. اگر یہ بات بولوں کہ ہمارا اسلام صرف کتابوں میں ہے اور اس کی جو پریکٹس ہے وہ یورپین کر رہے ہیں, تو غلط بات نہیں ہوگی؟ نہیں, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. ہم لوگ مسلمان ہیں, پریکٹس نہیں کرتے ہیں اپنی تعلیمات پہ, ہاں جی بالکل. اور یہ لوگ کرسچن ہیں اور ہماری تعلیمات پہ پریکٹس کر رہے ہیں. ٹوٹل ہر چیز, صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک, کھانے کی روٹین تک, جس طرح کی ہماری سنت ہے, جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشادات فرمائے ہیں, جو گائیڈ کیا ہوا ہے, تو یہ لوگ بالکل اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. ہم لوگ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. ہمارے لوگ ساری رات موبائل یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاک, فحاشی پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ آج کل پاکستان میں. صبح 4 بجے 5 بجے جب اٹھنے کا ان لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے, ہمارے لوگ وہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں. سونے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تب ہمارے لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. بیسک وجہ پاکستان میں کیا ہے کہ ہم لوگ اسلام کی پریکٹیکل لائف سے اتنا دور ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
بندہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا بچے کی, اسی ٹائم وہ سیکھنا سب کچھ اسٹارٹ کرتا ہے. جب بندے کے اندر کوئی 2 نمبری آ جاتی ہے نا, بچپن سے ہی آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تربیت کا سارا اس ٹائم ہونا ہوتا ہے بندے کا نا اسٹارٹ. نماز کی طرف ہے, 2 نمبری نہیں دیکھے گا, سوسائٹی میں کچھ بھی اس طرح کے ولگر, کوئی فحاشی, کوئی نہیں دیکھے گا اس طرح کی چیزیں. پاکستان میں جا کے سیٹ ہونے کا ارادہ ہے یا رومینیا میں؟ نہیں, پاکستان میں تو نہیں, رومینیا میں انشاءاللہ اپنا کوئی بزنس آہستہ آہستہ بندہ آگے بڑھتا ہے. رومینیا میں بھی ہوں گے, پاکستان جانے کا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو یہاں تک سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنی فیملی کو بھی یہاں پہ بلا لوں گا. پاکستان میں کیوں نہیں بزنس کرنا؟ پاکستان کو سرو کیوں نہیں کرنا؟ پاکستان میں جو کچھ دیکھا ہے, ہماری بھی ذہنیت ہر بندے کی اسی طرح ہے. یہاں پہ آ کے دیکھا ہے 1.5 سال میں یار بندے کی ویلیو, کوئی رشوت لینے دینے کی کوئی کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سورسز نہیں آپ کو چاہیے کہیں پہنچنے کے لیے. کوئی آپ کو کام ہے, وہ فلاں بندے کا میں فون کرواؤں گا, یہ وہ فلاں, اس طرح کے کام نہیں ہیں. ایوری تھنگ. یار پاکستان میں تو اچھا گوشت چاہیے نا کسائی سے, تو پھر بھی فون کروانا پڑتا ہے کہ میں فلانے کا بندہ. اور وہ مزے کی بات ملے گا پھر بھی نہیں ٹھیک. کسائی سے ہاں جی بھائی جان ٹھیک ہے, آپ کی کال آ گئی ہے ٹھیک ہے, وہ ایٹ دی اسپاٹ پہ ایک آپ کو بوٹل دے دے گا, پلا دے گا, لاؤ یار بھائی کے لیے ایک اسٹنگ تو لے کے آؤ. بھائی صاحب اتنے میں خوش کہ مجھے یار فلاں بندہ تعلق والا ہے, بہت اچھا گوشت دیتا ہے, وہ بھی پانی لگا ہوا دے گا. یہاں پہ آپ کو کوئی بھی چیز, اسٹور میں چلے جاؤ, کہیں پہ بھی چلے جاؤ, یار یہاں پہ فراڈ والا سین ہی نہیں ہے. شارٹ بات کرتے ہیں, فراڈ والا سین ہی نہیں ہے. کچھ بھی جانا ہے آپ نے لینا ہے, آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتے ہو. کسی بندے پہ کرنا ہے, کسی چیز, پروڈکٹ, ایوری تھنگ, کچھ بھی ہے رومینیا میں. تو اس لیے میں تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان میں واپس جاؤں. ابھی مجھے کافی دیر سے دوست وغیرہ فورس کر رہے ہیں, آؤ چکر لگاؤ. یقین کرو دل ہی نہیں کرتا کہ واپس جہاں سے نکل کے آئے, جس ماحول میں سے, جو ماحول ہمیں یہاں پہ ملا ہے اس کو چھوڑ کے وہاں پہ جائیں. لیکن والدین ہیں, بہن بھائی, رشتے ہوتے ہیں, کچھ ان کے لیے جانا پڑتا ہے. جیسا آپ کو بتایا انشاءاللہ پلان تو یہی ہے کہ اپنی فیملی کو بھی انشاءاللہ یہاں پہ موو آن کریں گے وہاں سے, پاکستان سے. اور گائز آپ نے دیکھا آج کی اس ڈسکشن میں کہ کلچرل ڈفرینس رومینین اور پاکستانی سوسائٹیز میں, پاکستان میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں ایک نارمل سٹیزن کو, اور وہی اگر ایک نارمل سٹیزن یورپین کنٹری میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سیف فیل کرتا ہے. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سیف پلیس بنائیں جس میں بندہ سیف فیل کرے, جس میں بندہ یہ چاہے کہ بھائی اگر یہ میرا ملک ہے تو میں اس کو سرو کروں گا. اگر آپ الزام لگائیں گے کہ گورنمنٹ خراب ہے, سسٹم خراب ہے, اس کا جو پہلا سٹیپ ہے نا وہ نارمل پبلک ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک پولیس آفیسر کو جو ہے نا وہ رشوت پہ لگاتے, ہم لوگ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے شارٹ کٹ ماریں, وہ چاہے قانونی ہو, غیر قانونی ہو, جلدی کام کروانا ہو, چاہے قانونی کام کروانا ہے. یار ایک کام میں اگر وہ 10 دن میں ہو رہا ہے تو آپ کو 5 دن میں کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 10 دن پہلے انیشیٹو لے لیں اس کا. آج کی پوڈ کاسٹ کا مطلب یہی تھا. ہم لوگ جب فارن کنٹریز میں آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے پاکستان کو ایک ڈفرینٹ لیول سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو امیج بنتی ہے وہ کمپیریٹیولی یورپین کنٹریز, کینیڈین لائف سٹائل, امریکن لائف سٹائل سے بہت ڈفرینٹ ہے. اگر یورپین کنٹریز میں صفائی ہے تو وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. امپلائیز ہیں, سیلریز لے رہے ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن صفائی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اسی طرح اگر کسی بھی یورپین کنٹریز میں آپ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کا سسٹم ہے اور وہ رزلٹ دیتے ہیں. پاکستان میں کام کرنے والے ہیں, رزلٹ کوئی نہیں ہے, پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے, تو سسٹم سارا خراب ہوتا جا رہا ہے. تو آج کی پوڈ کاسٹ ادھر ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. تھینک یو گائز.